یونیورل نیوز کے تمام ویورز کو میرا آداب۔ آج ہم موجود ہیں مسجد شیخان باڑہ ہندوراؤ میں سنی مرکزی کمیٹی رویت ہلال مسجد فتح پوری کا اجلاس میں ہم موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس اجلاس۔ اور ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے تعلق سے سوالات کہ چاند جب نکلتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ روشن ہوتا ہے اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ سوال کرتے ہیں۔ سوال صحابہ حضور سے کر رہے ہیں۔ اب حضور کی شان مخلوقیت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب و مقبول ہے۔ یہ سوال صحابہ حضور سے کر رہے ہیں اور جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مگر نظر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو ایک جگہ چاند کو دکھا رہا ہے دوسری جگہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی مشیت کیا ہے؟ اس کی مشیت تو یہی ہے نا، وہ چاہتا یہ ہے کہ جہاں چاند نظر آ رہا ہے وہ لوگ آج کر لیں، وہ آج سے روزے شروع کر لیں۔ اب جہاں نظر نہیں آ رہا ہے اب وہاں والوں کے حکم یہ ہے کہ 30 کی گنتی پوری کر، 30 کی گنتی پوری کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح لرؤیتہ، یہ روزہ رکھو چاند دیکھنا، وافطروا لرؤیتہ، اور پھر افطار کرو عید مناؤ چاند دیکھ کر۔ یہ جو سوال آپ نے کیا کہ ٹیلی فون واٹس ایپ وغیرہ کی خبر معتبر کیوں نہیں ہے، تو اصل میں یہ صرف ایک خبر محض ہے اور شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
رہی بات ہمارا بھی تو سوال ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے ٹیلی فون کو، واٹس ایپ کو، فیس بک کو، تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو چاند ہوگا. مان لیجئے مکۃ المکرمہ میں 29 تاریخ کو چاند ہو گیا اور یہاں تاریخ اس دن 28 ہے، یہاں ہندوستان میں تاریخ 28 ہے، اور وہاں سے ہمیں ٹیلی فون پر خبر میں یہ بات بتائی جا رہی کہ یہاں چاند ہو گیا ہے. ہندوستان والے 28 کو چاند کا اعلان کر دیں گے؟ یہ پھر کیا قباحت ہے؟ مان لینا چاہیے، مگر ہر آدمی جانتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، بھئی یہاں 28 ہی ہے، کیسے ہوگا؟ دوسری بات، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو. تو میرا ایک سوال یہ ہے ان لوگوں سے خاص طور سے کہ چاند کہیں نہ کہیں تو ہوگا ہی، 29 کو کہیں نہ کہیں تو ہوگا ہی. اب اگر وہ مان لیں تو پھر 30 کی گنتی کب پوری ہوگی؟ 30 کا چاند کب ہوگا؟ ہمیشہ تو 29 ہی کا رہ جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خود ہی اس اختلاف کو ختم فرما دیا اپنی حیات میں، اس طرح سے کہ جہاں چاند نظر آ جائے وہ لوگ روزے رکھ لیں یا عید کر لیں، اور جہاں چاند نظر نہ آئے حضور نے اس اختلاف کو بنیادی طور پر ختم فرما دیا ہے کہ وہاں والے جو ہے 30 کی گنتی پوری کر لیں. اختلاف تو حضور نے خود ہی ختم فرما دیا ہے. اب یہ اختلاف کرنا یہ تو صرف اپنی ضد اور اپنی منمانی ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے. یہ سب فیصلے جو لوگ کرتے ہیں وہ غیر شرعی فیصلے ہیں، نہیں مانا جائے گا. نہ یہاں کا اعلان وہاں مانا جائے گا، نہ وہاں کا اعلان یہاں مانا جائے گا. ہاں، جو 7 ذرائع ہیں، اگر ان ذرائع سے 7 ذرائع ہیں، اگر ان ذرائع سے چاند کا ثبوت ملتا ہے تب مانا جائے گا. مگر یہ جو خاص طور سے ٹیلی فون وغیرہ ہے ان 7 ذرائع میں سے کسی ذرائع میں شامل ہے ہی نہیں. آج کا یہ ہمارا جلسہ جو ہے سالانہ جلسہ تھا سنی مرکزی کمیٹی رویت ہلال مسجد شاہی فتح پوری دہلی، جو دہلی کی سب سے قدیم کمیٹی ہے، جس کو مفتی اعظم ہند و پاک حضرت مفتی مظہر اللہ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کی. وہ پہلی کمیٹی ہے دہلی کی. اس وقت کوئی کمیٹی تھی نہیں، صرف یہی کمیٹی تھی. حضرت مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان اپنی حیات میں باضابطہ طور پر اعلان کرتے تھے، اور حضرت ہی کے اعلان پر چاہے وہ کسی بھی مسالک کے لوگ ہوں سب اس پر عمل کرتے تھے. پھر حضرت کے بعد حضرت کے جانشین مفتی اعظم حضرت خواجہ مفتی مشرف احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کمیٹی کے صدر رہے، اور حضرت بھی حضرت ہی کی روش پر قائم رہتے ہوئے ہمیشہ اعلانات فرماتے رہے. پھر حضرت کے بعد جو ہے پھر حضرت کے صاحبزادے اور جانشین مفتی اعظم حضرت خواجہ مفتی محمد میاں صاحب سمر دہلوی نور اللہ مرقدہ الحمدللہ ہمیشہ اپنی حیات میں اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہتے ہوئے اور شریعت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ہمیشہ چاند کا فیصلہ فرماتے رہے. اور آج بھی الحمدللہ حضرت ہی کی روش پر قائم رہتے ہوئے ہماری کمیٹی جو ہے چاند کے اعلانات کرتی ہیں. آج کی میٹنگ کا جو اصل مقصد تھا، کیونکہ خاص طور سے عیدین اور رمضان کے چاند کے تعلق سے بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہر سال جو ہے دہلی اور اطراف دہلی کے علماء کرام کو ہم مدعو کرتے ہیں اور یہاں بلا کر خاص طور سے چاند کے تعلق سے بیداری پیدا کی جاتی ہے، اور انہیں یہ احساس اور ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے کہ چاند کا مسئلہ جو ہے بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے جو فیصلہ کمیٹی کرتی ہے اسی کے مطابق آپ حضرات اعلانات کریں. یہی احساس پیدا کرنے کے لیے ہر سال علماء کرام کو زحمت دی جاتی ہے. دیکھیں، فون سے جو خبر آتی ہے وہ درست نہیں ہے. یہ فون کی خبر فقہائے کرام نے اسے معتبر نہیں مانا ہے، لہٰذا آج بھی ہم سب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے مشن پر قائم ہے. جو مشن ہم سبوں کو حضور قاضی اہل سنت دہلی دے کر گئے ہیں، اسی مشن پہ ہم تمام قائم و دائم ہیں، اور اسی کے مطابق یہاں سے فیصلہ کیا جاتا ہے. کہ جو واٹس ایپ یا فیس بک یا لیٹر پیڈ کے ذریعے سے خبر شائع کی جاتی ہے اور عوام تک پہنچایا جاتا ہے، وہ شہادت شرعی قطعی طور پر نہیں ہے. لہٰذا چاند کے تعلق سے جب تک شہادت شرعی نہیں گزر جاتی ہے اس وقت تک نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ مکمل افطار کر سکتے ہیں، یعنی عید کر سکتے ہیں. لہٰذا
اس کو جماعت اہل سنت نے غیر معتبر مانا ہے اور وہی میرا بھی موقف ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ جو خبر آتی ہے یا آواز آتی ہے یا ٹیلی ویژن پہ جو ہم خبریں سنتے رہتے ہیں تو ٹیلی فون کی اور اس پر جو ہے اعتبار کر کے ہم جو ہے اعلان نہیں کر سکتے، اور شرعاً جو ہے یہ درست بھی نہیں ہے۔ لہذا ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر جو خبریں آتی ہیں غیر معتبر ہیں اور شریعت کے معیار پر یہ خبریں نہیں گزرتی ہیں، لہٰذا ہم ان کو جو ہے غیر معتبر مانتے ہوئے اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے تمام عالموں کو سنا، یہاں ایک بات کہی گئی کہ شریعت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو الیکٹرانک چیزیں ہیں جیسے ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، ان کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر چاند سب کو نظر آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر چاند نظر نہیں آتا اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کو یہاں آنا پڑے گا، اور تمام عالم جو ہیں ان کی سرپرستی میں۔ دیکھیے چاند کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلط بیانی دے دے تو اس کا جو عذاب ہے وہ یقیناً بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایک روزے کا جو عذاب ہے وہ سب پہ نازل ہوگا۔ اس لیے جو چاند دیکھتا ہے، یا جو ہے صدیوں سے ایک روایت ہے مسجد شیخان کی، فتح پوری مسجد کی جو کمیٹی ہے، یہ اس افراد کو جس نے چاند دیکھا ہے ان کو یہاں بلاتے ہیں، ان کو پہلے تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کی جو بیان بازی ہے غلط ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ علم کی روشنی میں اور دین کی روشنی میں ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں لکھت میں دیتے ہیں ہاں میں نے چاند دیکھا ہے، ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ فیصلہ دیتی ہے۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک شروع ہونے والے ہیں، تمام مسجدوں کے جو ٹائمنگ ہے وہ سب کے الگ الگ ہے، جو سائران ہے وہ سب الگ الگ ہیں۔ عوام جو ہے ابھی تک ہم یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہا ہے کہ تمام مسجدوں کے جو سائران ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ بجنے چاہیے، اور تمام مسجدیں جو ہیں وہ تمام اتحاد کیوں نہیں ہوتی، جو روزے جو کھل رہے ہیں ان کی سب کی ٹائمنگ ایک کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیے بہت پاک وقت ہوتا ہے جب دسترخوان پر روزدار ہوتا ہے تو یہ جو وقت ہوتا ہے اس کا بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہیں جو روزدار ہوتے ہیں ان کے جو کان ہیں، ان کا جو تصور ہے وہ اپنی مسجدوں کے سائرانوں پر، اور امام جو مسجدوں کی اذان ہے اس پہ لگ رہتا ہے۔ آخر کیوں ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہا ہے، یہی ہمارا سوال ہے۔ آخر کیوں 1400 سال سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ موری کو کھول کے نماز پڑھنی چاہیے یا موری فولڈ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ ان باتوں پہ آپ پلیز دھیان دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورل نیوز بیورو، مسجد شیخان، باڑہ ہندو راؤ۔